اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترحاب عربی ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں ترحاب عربی ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو، اللہ سے دشمنی مت لو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو چیلنج مت کرو۔ آج سے 2 دن پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو ابھی نیا صدر بنایا ہے، جی ہاں، اپنی طاقت کے نشے میں آ کر غرور اور تکبر کے انداز میں اس نے مسلمانوں کو دھمکی دیا تھا کہ تمہارے ملک کو جہنم بنا دوں گا۔ جی ہاں، جہنم بنا دوں گا۔ لیکن اس نے تو دھمکی دیا، اللہ نے اس کے ملک کو جہنم بنا دیا، امریکہ کو جہنم بنا دیا، اور امریکہ کا مشہور بڑا خوبصورت ترقی یافتہ شہر لاس اینجلس میں ایسی آگ لگی جو بے قابو ہو گئی۔ ہالی ووڈ ہلز کو بھی اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائر فائٹرز پہلے ہی 3 مختلف مقامات پر آگ بجھانے میں مصروف ہیں، اور اب تک اس آگ نے 5 لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر موت کے منہ میں ڈال دیا۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس، جو بڑا مشہور شہر ہے، اس کے جنگلات میں لگنے والی آگ بے قابو ہو گئی ہے، اور بدھ کی رات آگ نے ہالی ووڈ ہلز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ فائر فائٹرز اور جتنی ان کی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی طاقت اور اپنی پاور کا گھمنڈ کرتے ہیں، وہ تمام کی تمام ٹیکنک بھی خدا کی طرف سے لگائی گئی آگ کو قابو میں نہیں کر پا رہے ہیں۔ 5 لوگوں کے اب تک مرنے کی خبریں آ رہی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں کے لوگ اب پلائن کر رہے ہیں، وہاں سے بھاگ رہے ہیں، پورا علاقہ خالی کر رہے ہیں۔ لاس اینجلس میں منگل کی صبح لگنے والی آگ کے باعث اب تک 1000 سے زیادہ اسٹرکچر، 1100 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ 1100 کے قریب گھر جل کر خاک ہو گئے ہیں۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے
جیسے جیسے آگ مختلف مقامات پر لگ رہی ہے ویسے نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد میں، بھاگنے والے اور علاقہ چھوڑنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں لگنے والی آگ اب پوری طریقے سے سپر پاور کے، یعنی سپر پاور تو اللہ ہی ہے مگر امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے بدتمیز، تو اس سپر پاور کے ہاتھ سے بھی اب سارے پاور ختم ہو چکے ہیں۔ خدا کے عذاب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو اس کی صرف ایک فوج ہے، اس کی تو نہ جانے کتنی فوجیں ہیں۔ کبھی وہ نہ دکھنے والے وائرس سے بھی پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیتا ہے، پوری دنیا کو مار دیتا ہے، پوری دنیا کو بند کرا دیتا ہے، اور کبھی ہوا کا جھونکا، کبھی پانی کی لہریں۔ تو اس سے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس سے پنگا مت لو اور اس کے ماننے والے بندوں کو، اہل ایمان کو مت ستاؤ۔ ناظرین، غزہ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ میں اسرائیلی فوج کے ٹینک کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ جی ہاں، 16 مہینے ہو گئے۔ دنیا کی سب سے کمزور ترین قوم، اس اعتبار سے کہ کمزور اس اعتبار سے کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، ان کے پاس اسرائیل کے جیسے، امریکہ کے جیسے بڑے بڑے بارودوں کے گولے اور ٹینک اور جہاز نہیں ہیں، مگر 16 مہینے سے وہ دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور ابھی خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے اسرائیلی فوج کے ایک ٹینک کو اڑا دیا جس میں 3 صہیونی فوجی مرے ہیں اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ حماس کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا، یعنی جو مجاہدین کی جماعت حماس، ان کے ساتھ میں اسرائیل کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ زبردست ٹکر کا مقابلہ ہے۔ اسرائیلی فوج کو غزہ سے ایک قید اسرائیلی کی لاش ملی ہے۔ ہلاکت کیسے ہوئی، تحقیقات جاری ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فورسز کی حماس کے ساتھ بیت حنون میں جھڑپ کا سلسلہ جاری ہے۔ حماس کی جانب سے سخت کڑا مقابلے کا سامنا اسرائیل کو کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ کل اسرائیلی فوج کے اہلکار ٹینک میں سوار ہو کر حماس کے خلاف ملٹری آپریشن کے لیے بیت حنون پہنچے۔ ٹینک کے نزدیک زوردار دھماکہ ہوا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ دھماکہ بارودی سرنگ کا ہو سکتا ہے، تاہم اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ ناظرین، سری لنکا کولمبو سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر سری لنکا میں توہین اسلام پر، اسلام کی توہین کرنے پر ایک بدھ رہنما کو قید کی سزا سنائی گئی۔ بدھ رہنما کو پہلے بھی اسی الزام میں سزا دی جا چکی ہے۔ جب پہلے بھی اسی الزام میں سزا دی جا چکی ہے تو پھر دوبارہ بدمعاشی نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ملک میں بھی جیسے یتی نرسنگھانند ہے، یہ ان کمینوں کو، ان شیطانوں کو جیل کے سلاخوں میں ڈالا گیا، مگر جیل میں ان کی دھلائی نہیں ہوئی، ان کو سخت سزا نہیں دی گئی، ان کے ڈھوپر پھوڑے نہیں گئے، تو پھر وہ باہر آتے ہیں اور پھر اسلام کے خلاف بدتمیزی کرتے ہیں، کبھی نبی کی شان میں، کبھی علماء کی شان میں، کبھی مدرسوں کے خلاف بولتے ہیں۔ سزا سخت ہونی چاہیے تاکہ مجرم دوبارہ جرم نہ کرنے پائے۔ تو خیر، یہ سری لنکا سے خبر آ رہی ہے کہ ایک بدھ رہنما کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مذہبی نفرت پھیلانے کے الزام میں 9 مہینے قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ خبر ہے کہ یہ بدھ رہنما اشتعال انگیز بیانوں اور نفرت انگیز تقاریر کے لیے بدنام ہیں۔ مذہب اسلام کی توہین اور مسلمانوں کے خلاف کی گئی ایک اشتعال انگیز تقریر پر ان کے خلاف مقدمہ کیا گیا تھا اور اب انہیں 9 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ 4 سال کے لیے جیل بھیجا گیا تھا، مگر پیرول پر رہا ہو کر واپس آ گیا تھا، اور ایک بار پھر اس نے ایسی ہی نیچ حرکت کی جس کو لے کر مسلم اور رہنما وہاں پر زبردست احتجاج کر رہے ہیں اور اعلیٰ عدالت سے رجوع کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سخت سزا دو۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ان شیطانوں کو سزا ہی نہیں دی جاتی، صرف دکھاوا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان شیطانوں کی ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ آئیے ناظرین، بیت المقدس فلسطین کی پاکیزہ سرزمین، نبیوں کے سرزمین سے پھر ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر اسرائیلی فوج کے آتنکوادی، اسرائیلی فوج کی سیکورٹی میں سینکڑوں یہودی آباد کاروں نے مسجد اقصی پر
धावा यानी हमला बोल दिया। और फुल प्रूफ सिक्योरिटी में इजरायली फौज की और पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में यहूदी आतंकवादियों ने मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की और मस्जिद अक्सा की वो लगातार बेहुरमती कर रहे हैं। यहूदी शरपसंदों ने क़िबला अव्वल पर धावे के मौके पर इंतहा पसंद मजहबी लीडर जो उनका वहां पर है एक बड़ा शैतान वो भी मौजूद था। बुध को इजरायली फौज और पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में यहूदी आबादकारों और सहयूनी इंटेलिजेंस हुक्काम समेत दर्जनों यहूदियों ने मस्जिद अक्सा में घुसकर क़िबला अव्वल की बेहुरमती की है। जी हाँ, खैर चलने दीजिए, लेकिन वो मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस है। जिस तरह अबराह को अल्लाह ने उसके पूरे लश्कर के साथ तबाह किया था, इंशाअल्लाह बैतुल मुक़द्दस की तौहीन और बेहुरमती करने वाले भी तबाह होंगे। जी हाँ, अभी जैसे अमेरिका में आग लगी ना, वैसे ही हमारे यहाँ के किसी दिल खैराबादी शायर ने एक जुमला कहा था कि खुदाई मस्जिद अक्सा की जो रोकी न जाएगी, कहीं पर आग की बारिश कहीं पर जलजला होगा, तो अभी अल्लाह के अजाब आएंगे। लेकिन आखिरी बड़ी खबर ईरान और ईरान की राजधानी तेहरान को लेकर आ रही है। जी हाँ, अलविदा तेहरान, अलविदा तेहरान। मैं ये क्यों लफ्ज कह रहा हूं? क्योंकि अब ईरान ने, जिसकी राजधानी तेहरान है, तो अब उस मुल्क ईरान ने ईरान के जुनूब में नया दारुल हुकूमत बनाने का इरादा किया है, नई राजधानी बनाने का इरादा किया है। यानी तेहरान अलविदा, यानी अब तेहरान राजधानी नहीं रहेगा, दारुल हुकूमत नहीं रहेगा। ईरान ने मंगल की शाम राजधानी तेहरान को मुल्क के जुनूबी साहिली इलाके मकरान में मुंतकिल करने के मंसूबे का ऐलान किया है। हुकूमती तर्जुमान फातिमा मुहाजिरानी ने वजाहत करते हुए कहा कि इस इक़दाम का मकसद भीड़, पानी की किल्लत और बिजली की फराहमी के बहरान के मसाइल को हल करना है। तेहरान समेत मुल्क इस तरह के मसाइल से दो चार है। मुहाजिरानी ने कहा कि नया दारुल हुकूमत मकरान के इलाके में होगा और ये मामला ज़ेरे गौर है। उन्होंने निशानदेही की कि इस मंसूबे की फेरेबिलिटी का मुताला करने और मकरान के इलाके में समंदरी मईशत पर मबनी एक इक्तिसादी मंसूबा तैयार करने के लिए दो खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है, जहां हम माहिरीन और पेशावर अफराद से ताउन की दरख्वास्त कर रहे हैं। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कॉन्टैक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।